Wake up to reality. آج میں جس موضوع پہ بات کرنے جا رہی ہوں نا، وہ ہمارے ارد گرد پھیلا ہوا ہے اور مزید پھیلنے کی توقع بھی ہے، اور شاید آپ لوگ کے ذہن میں بھی چل رہا ہو۔ یہ آج کل جو فنکشنز ہو رہے ہیں، بڑے سے بڑے برتھ ڈے سیلیبریشن، ویڈنگز، ٹھیک ہے، بڑی سی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں، اس میں ڈھیر اسراف ہو رہا ہے، بے انتہا۔ ہر کوئی مقابلہ کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ کسی نے اگر 5 سے 6 تقریبات رکھیں، ٹھیک ہے، تو سامنے والا اس سے زیادہ رکھنے کی کوشش میں، اس سے زیادہ۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر ایک انسان کوئی اچھائی کر رہا ہے، ہم اس سے 2 گنا زیادہ کریں؟ لیکن آج کل اس چیز کو اوائڈ کر کر وہ چیزیں زیادہ کی جا رہی ہیں جو دنیا کو دکھایا جا سکے۔ جو آج کل اسراف بے انتہا ہو رہا ہے، شادیاں ہو رہی ہیں، اس میں ڈھیر سارا اسراف ہو رہا ہے، ڈھیر سارا اسراف ہو رہا ہے۔ یہ ہم کہیں سیو بھی کر سکتے ہیں، ہم کسی کو غریب کو دے بھی سکتے ہیں، ہم اچھی جگہ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن نہیں، صرف اور صرف دکھاوا کیسے ہوگا؟ یہ کیسے دنیا دیکھے گی؟ بات ساری یہی آ گئی، لوگ دکھاوے میں تلے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے اسلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلافت ملی تو انہوں نے سب سے پہلا حکم جاری یہ کیا کہ حضرت خالد بن ولید کو سالار اعلیٰ کے عہدے سے ہٹا دیا جائے، جبکہ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھری ہوئی مسجد میں بیٹھ کے بولی تھی، لیکن کسی میں اتنی مجال نہیں ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جا سکے، اور لوگوں کو ناگوار بھی گزری تھی، جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شمشیر بے نیاب کا لقب دیا تھا، یعنی اللہ کی تلوار، جبکہ ان کو اس عہدے سے ہٹانے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ایک خط لکھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام سپاہیوں کے بیچ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ جب جنگ کے فتوحات کے بعد جب مشاعروں کی محفل رکھی گئی تو شاعر کو 10,000 درہم خوشی کے طور پہ بطور انعام دیے تھے، اور اگر وہ بولتے ہیں ہاں تو ان کی دستار اتاری جائے اور ان سے ان کی تلوار لے لی جائے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ وہ تلوار تھی جسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ 10,000 درہم اپنی جیب سے دیے تھے یا بیت المال سے، اگر وہ کہتے ہیں کہ اپنی جیب سے دیے تھے تو یہ اسراف ہوا، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیت المال سے دیے تو یہ غداری ہوئی۔ اور جب حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ میں نے اپنے جیب سے دیے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سالار اعلیٰ کے عہدے سے فارغ کر دیا تھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ اسلام کے اندر سختی سے منع ہے اسراف۔ لیکن افسوس آج کل ہم کیا کر رہے ہیں؟ افسوس کی بات ہے، ذرا سوچئے اس بارے میں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے ایک تقریب رکھی، کسی نے ایک فنکشنز رکھے تو ہم 2-3 رکھنے پہ تل جاتے ہیں، یار اس نے کیسے رکھ دیا ایک، اب ہم تھوڑی پیچھے رہ سکتے ہیں، ہم کیسے رہ سکتے ہیں پیچھے؟ ہم بھی اب دکھائیں گے دنیا کو کہ ہمارے پاس تم سے بھی زیادہ ہے۔ ایک دوسرے کو گرانے میں لگے پڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اسراف پہ اسراف کرے جا رہے ہیں اسی مقابلے میں آ کر۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آج کی دنیا میں ایسا ڈھیر سارا اسراف ہوگا تو کیا آج کل کی مائیں حضرت خالد بن ولید پیدا کر سکتی ہیں، جن کی فتوحات پہ فتوحات تھی؟ نہیں نا، کیونکہ وہ خود اس چیز کے اندر ملوث ہیں۔ ماں کا تو کام ہے اپنے بچے کو اچھی پرورش کرنا، لیکن نہیں، وہ بھی اس چیز کے اندر اسراف پہ مزید ملوث ہیں۔ کیا ایسی ماؤں سے توقع ہے کہ وہ محمد بن قاسم جیسے سپاہ سالار یا پھر سکندر اعظم جیسی شخصیات کو پیدا کر سکتی ہیں؟ نہیں، کیونکہ جب مائیں خود بگڑی ہوئی ہوں گی تو وہ اپنی اولاد کو کیا ہی تربیت دیں گی؟ ذرا سوچئے، کیا یہ اچھا ہو رہا ہے؟ بجائے اس چیز کو روکنے کے ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں کہ اس کی یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، اب ہم بھی کریں گے، تو کیا یہ اچھا ہے؟ جبکہ حدیث میں آتا ہے جب قوم ایسے کاموں میں ملوث ہو جائے تو ان پہ ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں، ہم جو آج کل اتنا اسراف کر رہے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ جب حضرت خالد بن ولید کو
10,000 درہم خرچ کرنے کی وجہ سے ان کا عہدہ چھین لیا گیا، وہ بھی اپنے پاس سے خرچ کرنے کی وجہ سے، اور ہم یہاں پر لاکھوں خرچ کر رہے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے؟ ہم اس چیز کو فالو کر رہے ہیں تو کیا یہ ٹھیک کر رہے ہیں ہم؟ بجائے ان لوگوں کا بائیکاٹ کرنے کے، ان شادیوں کا، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نکاح کو آسان بناؤ. برائے مہربانی اس چیز کا بائیکاٹ کیا جائے، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے جو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، جو آج کل کی جنریشن کو گمراہ کر رہے ہیں، جن کے پاس اتنی وسائل نہیں ہیں اس چیز کو لینے کے، لیکن ان کے دماغ میں چیز آ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ ان کے پاس ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ جبکہ اللہ تو کہتا ہے کہ بس صبر کرو، میں آج نہیں لیکن کل تو دوں گا. برائے مہربانی اس چیز کو اوائڈ کریں اور کوشش کریں اس چیز کو ختم کرنے کی، نہ کہ اس کو آگے بڑھاوا دینے کی.